حدیث نمبر 2877۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2881۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتیں پڑھیں وہ اس کے لیے کافی ہو گئیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2885۔ برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اسی دوران اس نے اپنے چوپائے کو دیکھا، وہ کھونٹے پر ناچنے اور اچھل کود کرنے لگا۔ اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی تو اسے ایک بدلی سی نظر آئی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس واقعے کا آپ سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت طمانینت تھی جو قرآن کی وجہ سے یا قرآن پڑھنے پر نازل ہوئی۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2886۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیت پڑھی وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2891۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورت نے ایک آدمی کی سفارش کی تو اسے بخش دیا گیا، یہ سورہ ملک ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 2896۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے بھی عاجز ہے کہ رات میں 1/3 قرآن پڑھ ڈالے؟ آپ نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص پڑھی اس نے 1/3 قرآن پڑھا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ حدیث نمبر 2899۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔